پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں کہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کو کیسے دیکھتا ہے۔ امریکہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور امریکہ نے پاکستان کی مدد مانگ لی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال 11 ستمبر تک تمام امریکی فوجی دستوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا۔ پاکستان بھی اس پیش رفت کی باریکی سے نگرانی کر رہا ہے۔ اس فیصلے سے جن ملکوں پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے ان میں پاکستان شامل ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کو امن عمل سے جوڑنا ضروری ہے۔ اسلام آباد نے افغان امن عمل میں سہولت فراہم کر کے اہم کردار ادا کیا ہے اور امریکی اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس صورت میں اصولی فیصلے کی حمایت کرتا ہے جس میں افغانستان میں موجود اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کے ساتھ فوجی انخلاء ذمہ داری سے کیا جائے گا۔ پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ افغان رہنماؤں کو باور کرائے گا کہ ملک میں سیاسی حل کیسے ممکن ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان نے افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے طالبان کو قائل کرنے کا خاموش مگر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسلام آباد کی مکمل حمایت کے بغیر بین الافغان مذاکرات ممکن نہ ہو پاتے۔ دسمبر 2018 میں پاکستان نے واشنگٹن اور طالبان درمیان براہ راست بات چیت کا راستہ کھولنے میں مدد کی اور پھر دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کی مدد سے جولائی 2015 میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین پہلی بار براہ راست مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے۔ پھر یہ امن عمل بیچ راستے میں اس وقت رہ گیا جب طالبان نے اپنے رہنما ملا عمر کی موت کا اعلان کیا۔ اس سے طالبان میں اندرونی طور پر طاقت کی رسا کشی شروع ہو گئی۔ کئی موقعوں پر امریکی حکام نے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب جب واشنگٹن اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل رہے ہیں تو پاکستان 20 سالہ جنگ کے اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم رہے گا۔ اس جنگ میں قریباً 10 کھرب امریکی ڈالر اور 2300 سے زیادہ امریکی جانیں گنوائی جا چکی ہیں۔ اس نقصان کا ازالہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ڈو مور اپنے اعلان کے ساتھ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ بین الاقوامی جہادی تنظیموں کا افغانستان میں قیام روکنے کے وعدے پر امریکہ طالبان کا احتساب کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے خطے میں دوسرے ملکوں خاص کر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے مزید کوششیں ڈو مور کریں۔ تاہم یہ ڈو مور کی اصطلاح پاکستان کے لوگوں اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک نے دہشت گردی کے خلاف اس عالمی لڑائی میں پہلے ہی 73,000 جانیں گنوائی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کی کوشش ہے کہ امن کے لیے جاری کوششوں کو برقرار رکھا جائے اور مزید کامیابیاں حاصل کی جائیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم افغانستان میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کے مطابق امریکہ نے طالبان کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی اور فوجیوں کے انخلاء میں 4 ماہ کی تاخیر کی ہے۔ اس بار ڈو مور سے مراد ہے کہ پاکستان ترکی کی میزبانی میں ہونے والے افغانستان امن اجلاس میں طالبان کی شرکت یقینی بنائے۔ ترک حکام کے مطابق اس اجلاس کا مقصد جنگ کے بعد بحالی کی کوششوں کو فوراً شروع کرنا ہے تاکہ ممکنہ طور پر ایک سیاسی حل نکالا جا سکے۔ طالبان اس وقت امریکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر ناخوش ہیں اور انہوں نے سمٹ میں شرکت کا اعلان نہیں کیا۔ تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ وہ امریکی انخلاء کی نئی
تاریخ پر رضامندی ظاہر کریں اور اس طرح یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بین الافغان مذاکرات ناکام نہ ہوں۔ اب طالبان ترکی میں انٹر افغان مذاکرات کے سمٹ میں شمولیت کے لیے اپنی شرائط رکھ سکتے ہیں۔ وہ قیدیوں کی رہائی اور اپنے رہنماؤں کی نام بلیک لسٹ سے ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ سمجھتا ہے کہ اسلام آباد انہیں مذاکرات کی میز پر واپس لا سکتا ہے۔ تاہم رحیم اللہ یوسف زئی کے خیال میں پاکستان تنہا اسے یقینی نہیں بنا سکتا، یہ سب کی ذمہ داری ہے اور اس میں ملوث تمام ملکوں کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق ماضی کی طرح پاکستان اب طالبان پر اتنا اثر و رسوخ نہیں رکھتا۔ طالبان نے بھی اپنی حکمت عملی بدل لی ہے، وہ سفارتی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی ملکوں سے رابطے قائم کیے ہیں اور اب قطر میں ان کا سیاسی دفتر بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان سے متعلق یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ وہ واحد ملک ہے جو طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں اور اسلام آباد چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری ان خدشات پر غور کرے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ انڈیا کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی ضرورت ہے اور ملک میں موجود افغان پناہ گزین کی واپسی کے مسئلے کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ جب سے امریکہ نے افغانستان سے بلا شرط انخلاء کی بات کی ہے، تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں بین الافغان مذاکرات کے بہت کم فوائد ہو سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ڈر ہے کہ ملک میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے اور طالبان ان علاقوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں جہاں فی الحال ان کی قوت کم ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ طالبان دوبارہ افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ سن 1986 میں جب طالبان نے افغانستان میں اپنی حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت پاکستان ان 3 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اس حکومت کو تسلیم کیا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ پاکستان نے کھل کر یہ اظہار کیا ہے کہ وہ اس خیال کی حمایت نہیں کرتے کہ طالبان کابل میں دوبارہ اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ اس بیان نے طالبان کو خوش نہیں کیا۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان سے بلا شرط انخلاء میں پاکستان مشکل گھڑی سے گزر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کابل حکومت پاکستان پر اعتماد نہیں کرتی اور اپنی ناکامی کا ذمہ دار اسلام آباد کو قرار دیتی ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن موجودہ امن عمل میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے باوجود مکمل طور پر ملک پر اعتماد نہیں کرتا اور اب طالبان پاکستان سے اتنا قریب نہیں جتنا ایک وقت میں ہوا کرتے تھے۔ پاکستان مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔